بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة لنبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2152 ہے، اور آج سورۃ المنافقون کی صرف ایک آیت کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 8۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقولون لئن رجعنا إلى المدینة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، یقولون وہ کہتے ہیں، لئن رجعنا البتہ اگر ہم لوٹ کر گئے، الی المدینتی مدینے کی طرف، لیخرجن تو ضرور نکال دیں گے، الاعز معزز ترین لوگ، منہا اس سے، الادل ذلیل ترین لوگوں کو، وللہ اور اللہ ہی کے لیے ہیں، العزت عزت، ولرسولی اور اس کے رسول کے لیے ہے، وللمؤمنین اور مومنوں کے لیے ہے، ولکن المنافقین لیکن منافق لا یعلمون نہیں جانتے۔ ترجمہ یوں ہے، کہتے ہیں کہ اگر ہم مدینے کو لوٹ کر جائیں گے تو جو عزت والا ہے وہ وہاں سے ذلت والے کو نکال باہر کر دے گا، حالانکہ عزت تو اللہ ہی کو حاصل ہے اور اس کے رسول کو اور ایمان والوں کو، لیکن منافق لوگ نہیں جانتے۔ اس آیت میں 3 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، یہ منافقین کہتے ہیں کہ اگر ہم مدینہ لوٹ کر جائیں گے تو جو عزت والا ہے وہ ذلت والے کو مدینے سے نکال باہر کرے گا۔ دوسری بات، عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں ہی کو حاصل ہے۔ تیسری بات، منافقین اس بات کو نہیں جانتے۔ بزرگان محترم، یہاں اور ایک بات جو عبداللہ بن ابی منافق نے کہی تھی بیان کی جا رہی ہے کہ ان منافقین نے انصار سے کہا تھا کہ اگر ہم یہاں سے مدینہ لوٹ کر جائیں گے تو وہاں پہنچتے ہی ہم بڑی عزت والے لوگ ان مہاجرین کو یعنی ذلت والے لوگوں کو مدینے سے باہر نکال دیں گے، نعوذ باللہ من ذالک، اس لیے کہ ان لوگوں نے ہمارے ہی آدمی کو مارا ہے، اور اگر ہم اب انہیں باہر نہیں کریں گے تو ایک وقت آئے گا کہ یہ لوگ سارے مدینے پر قبضہ کر کے ہمیں یہاں سے نکال دیں گے۔ اس منافقین نے سمجھا کہ مال و دولت، طاقت ہی عزت کا سبب ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو عزت والا اور مہاجرین کو ذلت والا سمجھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کی باتوں کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ تم اپنے آپ کو عزت والا سمجھتے ہو اے منافقو، حالانکہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ عزت و قوت، طاقت و غلبہ سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہے، جس کا ایک نظارہ تم نے جنگ احد میں دیکھ لیا کہ تم ان قریش مکہ کو ان کی دولت و طاقت کی وجہ سے عزت والا اور غالب سمجھتے تھے، لیکن ہوا کیا کہ وہ سارے لوگ مغلوب ہو گئے، شکست کھا کر بھاگ گئے۔ جن کو تم عزت والا سمجھتے تھے، یہ سب اللہ ہی کی قوت و قدرت کا نتیجہ ہے۔ اس لیے تم اپنے آپ پر غرور اور گھمنڈ مت کرو۔ جن لوگوں کو تم ضعیف اور کمزور اور ذلت والا سمجھ رہے ہو، وہی لوگ عزت اور رتبے والے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے، لہذا یہ کبھی ناکام نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ منافقین ایسی باتیں اس لیے کر رہے ہیں کہ انہیں اللہ کی طاقت اور مسلمانوں کے رتبے کا کوئی علم نہیں ہے۔ اگر انہیں اللہ کی قدرت کا علم ہو جاتا اور اللہ کی ان مومنوں کے ساتھ جو مدد شامل حال ہے اس کا پتہ چل جاتا تو یہ لوگ کبھی ایسی باتیں کرنے کی جرأت نہ کرتے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنی مستلق سے مدینہ لوٹے تو عبداللہ بن ابی کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ اپنے باپ عبداللہ بن ابی کے سامنے تلوار نکال کر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ میں اس تلوار کو اس وقت تک میان میں نہیں رکھوں گا جب تک کہ تم یہ نہ کہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عزت والے ہیں اور ہم ذلت والے ہیں۔
آپ رضی اللہ عنہ کا یہ غصہ، یعنی بیٹے کا باپ پر یہ غصہ دیکھ کر عبداللہ بن ابی منافق نے پہلے تو اپنے بیٹے کو ملامت کی اور پھر کہا کہ ہاں محمد عزت والے ہیں اور ہم ذلت والے ہیں۔ جب یہ بات آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم تک پہنچی تو آپ کو اس بات سے خوشی ہوئی اور آپ نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا شکریہ ادا کیا۔ روایت میں آتا ہے کہ اس واقعے کے چند ہی دن بعد عبداللہ بن ابی کی وفات ہو گئی، لہذا یہ بات بالکل ثابت ہو گئی کہ عزت اللہ کے لیے ہے، عزت اس کے رسول کے لیے ہے، عزت ایمان والوں کے لیے ہے، اور ذلت اور رسوائی اور ناکامی اللہ کے دشمنوں کے لیے۔ بھارت کے مسلمانوں کو اس آیت کی روشنی میں اس حقیقت کو سمجھنا ہوگا کہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارا مد مقابل بظاہر اپنے آپ کو کتنا ہی عزت والا، کتنا ہی غلبے والا سمجھتا ہو، طاقت والا سمجھتا ہو، اور اپنی آن بان شان کا مظاہرہ کرتا ہو، تو ہمیں کھلے دل کے ساتھ اس حقیقت کو سمجھنا چاہیے کہ ان سب حقیقتوں کے باوجود جو ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے وہ ذلت کا سامان ہے۔ عزت تو صرف اللہ کے لیے ہے، عزت تو اللہ کے رسول کے لیے ہے، اور عزت تو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ اور رسول پر ایمان لا کر اللہ اور رسول کے دامن کو پکڑا اور دین اسلام پر قائم رہے، انہی کے لیے عزت ہے، اور ہو کر رہے گا اس ملک میں بھی کہ اس ملک میں اسلام اور اس غالب رہے گا، اور اس ملک میں مسلمان ان کی ساری نسلیں اپنے دین و ایمان کے ساتھ شکست کا منہ نہیں بلکہ فتح اور نصرت کا چہرہ دیکھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں وہ یقین عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔